اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ خدایا میں تیری ثنا کا آغاز تیری حمد سے کرتا ہوں، اور تو ہی عمل خیر کے لیے اپنے احسان سے مدد کرنے والا ہے۔ اور مجھے معلوم ہے کہ تو معافی اور رحمت کی منزل میں بہترین رحم کرنے والا ہے، اور عذاب و انتقام کے موقع پر سخت ترین عذاب کرنے والا ہے۔ کبریائی و عظمت کی منزل میں عظیم ترین صاحب جبروت ہے۔ خدایا تو نے مجھے اپنی ذات سے دعا کرنے اور سوال کرنے کی اجازت دی ہے، تو اے سننے والے اب میری مدحت کو سن لے اور میری دعا کو قبول کر لے۔ میری لغزشوں کو معاف کر دے کہ کتنے ہی رنج تھے جن کو تو نے دور کیا ہے، اور کتنے ہی ہم و غم ہیں جن کو تو نے زائل کیا ہے۔ کتنے ہی لغزشوں میں تو نے سنبھالا ہے، اور کتنی ہی رحمتوں کو تو نے پھیلایا ہے، اور کتنی ہی بلاؤں کی زنجیروں کو کھول دیا ہے۔ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے نہ کسی کو زوجہ بنایا ہے نہ فرزند، نہ اس کا کوئی شریک مملکت ہے اور نہ اس کا کوئی معاون کمزوری۔ ہر ایک کو اسی کی تکبیر کرنی چاہیے۔ ساری حمد اللہ کے لیے ہے، اس کے تمام اوصاف کے ساتھ اور اس کی تمام نعمتوں پر۔ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کی مملکت میں اس کا کوئی مخالف اور اس کے معاملات میں اس سے کوئی جھگڑا کرنے والا نہیں ہے۔ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی تخلیق میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور اس کی عظمت میں کوئی اس کا مثل نہیں ہے۔ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کا امر اور اس کی حمد مخلوقات میں نمایاں ہے، اور جس کی بزرگی اس کے کرم کے ذریعے نمایاں ہے، اور اس کے دونوں ہاتھ بخشش کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اور کثرت عطا سے اس کے یہاں سوائے جود و کرم کے کسی بات کا اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ وہی عزیز بھی ہے اور وہی عطا کرنے والا بھی ہے۔ خدایا میں تجھ سے بہت سی حاجتوں میں سے تھوڑا ہی سا طلب کر رہا ہوں، اگرچہ میری حاجت بہت عظیم ہے اور تو ہمیشہ سے اس سے بے نیاز ہے۔ میری نظر میں وہ بہت ہے لیکن تیرے لیے بہت آسان ہے۔ خدایا تیری طرف سے میرے گناہوں کو معاف کر دینا، میری خطاؤں سے درگزر کرنا، میرے ظلم کو نظر انداز کرنا، میری برائیوں پر پردہ ڈال دینا، میرے جرائم کو برداشت کر لینا، چاہے خطا ہو یا عمد کی منزل میں ہو۔ ان تمام باتوں نے مجھ سے طمع کرائی ہے کہ میں ان کی باتوں کا سوال کروں جن کا میں حقدار نہیں ہوں، اور جن کو تو نے اپنی رحمت سے دے دیا ہے، یا اپنی قدرت سے دکھلا دیا ہے، یا اپنی قبولیت سے آشنا بنا دیا ہے۔ تو اب میں بڑے اطمینان کے ساتھ تجھے پکار رہا ہوں، اور بڑے انس کے ساتھ تجھ سے سوال کر رہا ہوں۔ نہ خوف زدہ ہوں نہ لرزاں ہوں اپنے ارادوں میں، تجھ سے اصرار کر رہا ہوں۔ اگر تیری قبولیت میں دیر ہوتی ہے تو میں نادانی کی بنا پر تجھ سے ناراضگی کا اظہار کر دیتا ہوں، حالانکہ جانتا ہوں کہ میرے لیے خیر اس تاخیر میں ہے، اس لیے کہ تو تمام امور کے انجام سے باخبر ہے۔ میں نے تیرا جیسا کوئی کریم مولا نہیں دیکھا ہے جو مجھ جیسے ذلیل بندے کو برداشت کر سکے۔ میرا حال تو یہ ہے کہ تو مجھے پکارتا ہے تو میں منہ پھیر لیتا ہوں، تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں نفرت کا مظاہرہ کرتا ہوں، تو میری طرف کھینچتا ہے تو میں اسے قبول بھی نہیں کرتا ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسا میرا ہی تیرے اوپر کوئی احسان ہے، مگر اس کے بعد بھی میری حرکتوں نے نہ تجھے احسان سے روکا ہے، نہ رحمت سے روکا، اور نہ فضل و کرم اور جود و عطا سے روکا ہے۔ لہٰذا پروردگارا تو اپنے جاہل بندے پر رحم فرما، اور اپنے فضل و احسان سے اس پر کرم کر کہ تو جواد بھی ہے اور کریم بھی ہے۔ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جو مالک الملک ہے، کشتیوں کا چلانے والا ہے، ہواؤں کو مسخر کرنے والا ہے، صبح کا روشن کرنے والا ہے، جزاؤں کو دینے والا ہے، اور عالمین کا پروردگار ہے۔ ساری حمد اللہ کے لیے ہے کہ وہ علم کے بعد بھی حلم رکھتا ہے۔ ساری حمد اللہ کے لیے ہے کہ وہ قدرت کے بعد بھی معاف کرتا ہے۔ ساری حمد اللہ کے لیے ہے کہ وہ غضب کے باوجود دیر تک برداشت کرنے والا ہے۔
حالانکہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ساری حمد اللہ کے لیے ہے جو مخلوقات کا خالق، رزق کا وسیع کرنے والا، دامن شب کو چاک کر کے صبح کا نور نکالنے والا، صاحب جلال و اکرام اور صاحب فضل و انعام ہے، جو اتنا دور ہے کہ نظر نہیں آتا اور اتنا قریب ہے ہر راز کا گواہ ہے۔ وہ بابرکت بھی ہے اور بلند تر بھی ہے۔ ساری حمد اللہ کے لیے ہے جس کا کوئی مثل نہیں ہے کہ جھگڑا کر سکے، کوئی ہم شکل نہیں ہے کہ شبیہ بن سکے، کوئی مددگار نہیں ہے جو ساتھ دے سکے۔ وہ اپنی عزت سے ہر صاحب عزت پر غالب اور اپنی عظمت سے ہر صاحب عظمت کو جھکائے ہوئے ہے۔ وہ اپنی قدرت سے ہر کام انجام دے سکتا ہے۔ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کو پکارتا ہوں تو قبول کر لیتا ہے، اور میں گناہ کرتا ہوں لیکن وہ ہر برائی پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ وہ عظیم نعمتیں دیتا ہے تو میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا ہوں۔ کتنی ہی خوشگوار نعمتیں ہیں جو اس نے عطا کی ہیں، اور کتنے ہی ہولناک خوف تھے جن سے اس نے بچا لیا ہے، کتنے ہی حسین ترین منظر تھے جو اس نے دکھا دیے ہیں۔ میں اس کی حمد و ثنا کر رہا ہوں اور اس کی تسبیح سے اسے یاد کر رہا ہوں۔ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کا حجاب نور اٹھایا نہیں جا سکتا ہے، اور اس کا دروازہ کرم بند نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کا سائل پلٹایا نہیں جاتا ہے، اور اس کا امیدوار مایوس نہیں ہوتا ہے۔ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جو خوف زداؤں کو امان، صالحین کو نجات، کمزوروں کو بلندی، متکبروں کو ذلت دیتا ہے، اور بادشاہوں کو ہلاک کر کے ان کی جگہ پر دوسروں کو لے آتا ہے۔ ساری حمد اللہ کے لیے جو جابروں کی کمر توڑنے والا، ظالموں کو تباہ کرنے والا، بھاگنے والوں کو پکڑ لینے والا، ظالمین کو سزا دینے والا، فریادوں کا فریاد رس، طالبان حاجت کا مورد امید اور صاحبان ایمان کے لیے مرکز اعتماد ہے۔ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کے خوف سے آسمان اور اہل آسمان لرزتے ہیں، اور زمین اور اہل زمین کانپتے ہیں۔ دریاؤں میں موجیں پیدا ہوتی ہیں، جو اس کی گہرائیوں میں تیرنے والے ہیں وہ بھی لرزتے ہیں۔ ساری حمد اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس دین کی ہدایت دی ہے، حالانکہ اس کی ہدایت کے بغیر ہمیں تو پتہ بھی نہیں چل سکتا تھا۔ ساری حمد اس اللہ کے لیے جو خالق ہے، مخلوق نہیں ہے، رازق ہے، مرزوق نہیں ہے، کھلانے والا خود نہیں کھاتا ہے، زندوں کو موت دینے والا اور مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور خود ایسا زندہ ہے جس کے لیے موت نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ میں سارا خیر ہے اور وہی ہر شے پر قادر ہے۔ خدایا، حضرت محمد پر رحمت نازل فرما جو تیرے بندے اور رسول، امین، منتخب، حبیب اور مخلوقات میں پسندیدہ ہیں، تیرے امین راز اور تیرے پیغام کے پہنچانے والے ہیں، بہترین، افضل، احسن، اجمل، اکمل، پاکیزہ، بلند ترین، طیب و طاہر، عظیم اور کثیر صلوات و برکات و رحمت و لطف و کرم اور سلام جو تو نے اپنے کسی بندے یا نبی یا رسول یا منتخب یا کسی صاحب کرامت مخلوق پر نازل کیا ہے۔ خدایا، رحمت نازل فرما علی پر جو مومنین کے امیر اور رسول رب العالمین کے وصی ہیں۔ تیرے بندے، تیرے ولی، تیرے نبی کے بھائی مخلوقات پر تیری محبت، تیری عظیم نشانی اور تیری باعظمت خبر ہیں۔ اور رحمت نازل فرما صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سیدت نساء العالمین پر۔ رحمت نازل فرما سبطین رحمت و امام ہدایت حسن و حسین پر جو سرداران جوانان اہل جنت ہیں۔ رحمت نازل فرما ائمہ مسلمین علی ابن الحسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد، موسیٰ ابن جعفر، علی ابن موسیٰ، محمد ابن علی، علی ابن محمد، حسن ابن علی اور حضرت خلف ہادی مہدی پر جو سب کے سب بندوں پر تیری حجت اور شہروں میں تیرے امین ہے۔ بے شمار صلوات جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ خدایا، رحمت نازل پر فرما اپنے ولی امر پر جو تیرے امر سے قیام کرنے والے ہیں اور جن سے امیدیں وابستہ ہیں، جن کی آمد کا انتظار ہے، انہیں اپنے ملائکہ مقربین کے حلقے میں رکھ دے اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید فرما۔ اے عالمین کے پروردگار، خدایا، انہیں اپنی کتاب کی طرف دعوت دینے والا، اپنے دین کے ساتھ قیام کرنے والا بنا دے۔ اپنی زمین میں ویسا ہی خلیفہ قرار دے
جیسے تو نے ان سے پہلے والوں کو بنایا ہے۔ اپنے اس دین کو غالب بنا دے جس کو تو نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دے تاکہ لوگ اس طرح عبادت کریں جس میں کسی طرح کا شرک نہ ہو۔ خدایا انہیں عزت دے اور ان کے ذریعے سے ہم کو بھی عزت دے، ان کی مدد فرما اور ان کے ذریعے سے ہمارا بھی انتقام لے لے۔ انہیں عزیز ترین امداد عطا فرما اور ان کی فتح کو آسان بنا دے، اپنے پاس سے ان کو اقتدار عطا فرما جس کا تو امدادگر ہو۔ خدایا ان کے ذریعے اپنے دین کو اور اپنے رسول کی سنت کو غالب بنا دے تاکہ حق کی کوئی بات مخلوقات کے خوف سے مخفی نہ رہنے پائے۔ خدایا ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اس باعظمت حکومت کا جس سے اسلام اور اہل اسلام کو عزت ملے اور نفاق اور اہل نفاق کو ذلت نصیب ہو۔ ہمیں اس حکومت میں اطاعت کا طرفدار اور اپنے راستے کا قائد بنا دے اور اس کے ذریعے ہمیں دنیا اور آخرت کی کرامت عطا فرما۔ خدایا جو حق تو نے دکھلا دیا ہے اس کو اٹھانے کی قوت عطا فرما، اور جو ہم تک نہیں پہنچا ہے اسے ہم تک پہنچا دے۔ خدایا امام کے ذریعے ہماری پراکندگی کو دور فرما، ہمارے انتشار کو مجتمع کر دے، ہماری باہمی شگاف کو زائل فرما دے، ہماری قلت کو کثرت بنا دے، ہماری ذلت کو عزت بنا دے، ہماری غربت کو مالداری بنا دے، ہمارے قرض کو ادا کر دے، ہمارے فقر کا علاج فرما، ہماری حاجتوں کو پورا فرما، ہماری دشواریوں کو آسان فرما، ہمارے چہروں کو روشن بنا دے، ہماری گرفتاریوں کو دور فرما، ہماری حاجتوں کو عطا فرما، ہمارے وعدوں کو پورا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے مطلوب کو عطا فرما، اور ہمیں دنیا و آخرت کی امیدوں تک پہنچا دے، اور ان کے طفیل میں ہمیں ہماری ضروریت سے زیادہ عنایت فرما۔ اے بہترین وہ ذات جس سے سوال کیا جائے، اور اے وسیع ترین عطا کرنے والے، ان کے ذریعے ہمارے سینوں کے درد کو شفا دے، ہمارے دلوں کے رنج کو دور فرما، اور ہمیں اس حق کی ہدایت فرما جس میں اختلاف پیدا کر دیے گئے ہیں کہ تو جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دے سکتا ہے۔ ان کے ذریعے ہمیں اپنے ہمارے دشمنوں پر غلبہ عطا فرما۔ اے خدائے برحق، خدایا ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں کہ نبی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، امام غیبت میں ہیں، دشمنوں کی کثرت ہے اور ہمارے عدد کی قلت ہے، فتنوں کا زور ہے اور زمانے نے ہمارے خلاف اتحاد کر لیا ہے، لہذا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور ان حالات میں فوری فتح کے ذریعے ہماری امداد فرما اور ہمارے رنج کو دور فرما دے، ہمیں نصرت و عزت عطا فرما اور وہ سلطنت حق دے دے جس کے ذریعے سے غلبہ عطا فرما دے، اور وہ رحمت جس سے جلالت ملے، وہ عافیت جو ہمارے شامل حال ہو جائے اپنی رحمت سے، اے ارحم الراحمین۔ إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسنا برحمتك يا أرحم الراحمين